ساتویں اور آخری بات، مفتی صاحب سے التجا ہے کچھ ان کے شاگردوں سے، اور میرے لیے بھی یہ تذکرہ ہے، نصیحت ہے، الدین النصیحہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے پہلی بات یاد رکھیں، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ظالم کی کیسے کریں گے ہم مدد، مظلوم کی تو سمجھ میں آتی، کہا ظالم کی ظلم سے روکنے دو۔ تو مفتی صاحب آپ کے سامنے جو مقدمہ دنیا پیش کر رہی ہے، مجھ کارخانے میں طوطی جیسی حیثیت ہے، پتہ نہیں آپ میرا بیان سنیں گے کہ نہیں، مگر یہ بات یاد آپ کو بھی ہے، ہم نے بھی پڑھی، ساری دنیا جانتی، اللہ کی کتاب جو ہے نا، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ جہاں کہیں بھی کوئی عالم ہے، مبلغ ہے، مفتی ہے، علامہ ہے، کوئی بھی ہے، جہاں کہیں بھی کوئی قرآن کے بارے میں ایسی خطا کھائے گا، اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ اس قرآن کی حفاظت کے لیے دنیا اٹھ کھڑی ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے اس کی برکت سے قرآن کی حفاظت کا مقدمہ اور لوگوں کے ذہنوں میں آئے۔ میں نے تو بھی بہت مختصر بات کی، اس لیے میں نے اشارتاً کہہ دیا کہ قرآن کی حفاظت کیسے ہوئی، یہ میرے 2 پارٹس ہیں، آپ اس کو سن لیجیے پلیز، 15 منٹ کے، وہ میں یہاں نہیں ریپیٹ کر سکتا، بس آپ کو میں نے اشارتاً بتا دیا کہ قرآن، اتنا بس یاد رکھیں، یہ وہ کتاب ہے جو اپنی سپیچ میں، اپنے کلام میں، اپنے الفاظ میں، اپنی تحریر میں ہر لحاظ سے محفوظ ہے۔ دنیا میں اس وقت ایک بھی کتاب ایسی نہیں ہے جس کی سپیچ بھی پرزرو ہو۔ یہ قرآن، القرآن کا مطلب یہ کہ ریسائٹڈ، تلاوت کی گئی، پڑھی گئی چیز، یہ جس طرح پڑھا گیا تھا، وہ جو تھا نا موڈ آف کمیونیکیشن، سمجھے، وہ جو تلاوت تھی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بھی انکیپسولیٹ ہو کے دلوں میں، سینہ ٹو سینہ، ہارٹ ٹو ہارٹ ٹرانسفر ہوئی، سینہ بسینہ ٹرانسفر ہوتی گئی۔ دنیا میں ایک جگہ بھی قرآن کی املا نہیں ہوگی نا، تو اس قرآن کی کو کچھ نہیں ہونے والا، یہ سینوں میں بھی محفوظ ہے، یہ کتاب سینوں میں بھی محفوظ ہے۔ یہ کتاب وہ واحد کتاب ہے جس کے الفاظ یا الفاظ کہہ لیں، ورڈز اینڈ سپیچ، دونوں، ان رائٹنگ اینڈ ان سپیچ، دونوں پرزروڈ ہیں۔ سوچیں، امیجن کریں کہ وہ ریڈیو ٹرانسمیشن آ رہی ہے، ایز اٹ از وربیٹم ٹرانسمیشن بھی سیوڈ ہو، یہ ٹرانسمیشن پوری سیوڈ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے بولا، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، وہاں سے آیا، جبریل امین نے پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ اترا، وہاں محفوظ ہوا، آپ نے تلاوت فرمایا، وہ ورڈز، وہ ادائیگیاں، چھوٹا بڑا کرنا، سب چلتا ہے سینہ بسینہ، کچھ بھی اس میں غیر محفوظ نہیں، ایک بھی چیز۔ اور یہ جو قرآت ہے نا قرآن کی، یہ بھی لہجے نہیں ہے، یہ بھی سارے اللہ تعالیٰ نے اتارے ہیں جی۔ انزل علی القرآن علی 7 احرف، یہ بہت بڑی غلطی کی ہمارے ایک مبلغ نے، کیا کر کے باقی سارے لہجے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ، ایک تھے سیدنا عمر، غالباً دوسرے تھے، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، کہا یہ بھی مجھ پہ اترا ہے، یہ بھی مجھ پہ اترا ہے۔ یہ کچھ لوگوں میں غلطی پائی جاتی ہے کہ جو حفظ کا لہجہ ہے، ایک لہجہ جو انڈیا پاکستان میں بہت پاپولر ہو گیا ہے، یہی قریشی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت ہے، باقی تلاوتیں رسول اللہ کی نہیں ہیں، بھائی ساری رسول اللہ کی ہیں۔ آپ ذرا امام ورش کی تلاوت تو سنیں، ورش عن نافع، صحابہ کرام ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، غلام امام، مدینہ کے امام، مدینہ کی تلاوت ہے، نافع المدنی کی تلاوت، اتنی پیاری تلاوت ہے، آپ سرور آئے گا آپ کو، اللہ اکبر۔ یہ لہجے ہیں خالی، یہ لہجے نہیں ہیں۔ جو قرآن رسم عثمانی تھی نا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جس کو پبلش کیا، اس رسم عثمانی سے میں ساری قرآت میں آپ کو قرآن تلاوت کر کے دکھا سکتا ہوں، صرف حفظ میں نہیں، ساری۔ جی ہاں، یہ اس مصحف کا خاصہ تھا، کیونکہ وہاں پہ تنوینیں، یہ وہ زیریں زبریں پیشیں نہیں لگی، اس لیے مفتی صاحب آپ نے بہت بڑی خطا کھائی، املا اور یہ تنوین وغیرہ کی تو بات ہی نہیں تھی وہاں پہ، کدھر آپ چلے گئے؟ تو مگر نا، آپ ایک سادہ لو آدمی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اس کی نا کچھ روحانی وجوہات بھی ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ میں اس چیز سے گزرا ہوں، ہر کوئی گزرتا ہے، جب ایک بندہ بہت اونچی اڑان لے رہا ہوتا ہے نا، اس کو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ تھوڑا سا ہلاتا ہے، یہ بھی اس کو اللہ کی رحمت سمجھے، اس سے بندے کو اپنی لمیٹیشنز کا احساس ہوتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں ایک ذرہ جو ہوتا ہے نا، اس ذرے سے بھی گھٹیا ہوں، میں کچھ بھی نہیں۔ انسان کو اپنی کم علمی کا احساس ہونا کہ العالم وہی ہے، علیم وہی ہے، رقیب، مقیت، بصیر، شاہد، وکیل، حفیظ وہی ہے، میں کچھ بھی نہیں۔ انسان کو اپنی ذات کی نفی سکھاتے ہیں ایسے واقعات،
اور اس میں ایک سبق یہ بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ آپ غور کیجئے گا، کہیں ایسا نہ ہو گیا ہو کہ آپ چونکہ بیان بہت زیادہ کرتے ہیں، بہت باتیں کرتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہوا ہو کہ کہیں پر آپ سے بیان میں کچھ غلطیاں ایسی نہ ہو گئی ہوں شاید، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دن دکھایا، ہمیں نہیں پتا۔ یہ آپ کے اور اللہ کے بیچ میں، یہ روحانی نظر کی میں بات کر رہا ہوں، یہ کوئی پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتا۔ میری شرح صدر یہ کہتی ہے، اگین یہ میری شرح صدر ہے، میں اہل تشیع جماعت سے بالکل ہی میرا کوئی تعلق دور دور کا بھی، میری شرح صدر یہ کہتی ہے، میں نے آپ سے جو کربلا کے بارے میں 2 سال پہلے باتیں کی تھی نا، 2-3 سال پہلے سے کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں، کئی بار کہہ چکا ہوں، اس وقت بھی کہا جب میں آپ کا اور علی مرزا صاحب کا مسئلہ عروج پر تھا، تب بھی کہا تھا کہ نہ کریں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ اس کی بے برکتی، کیونکہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی مظلوم ہے، پھر جنہوں نے ان پہ ظلم کیے ان کا انڈائریکٹ دفاع ہو جانا، میرے خیال سے یہ بات نہ دور نکل جاتی۔ شاید یہ روحانی وجہ ہو، شاید، اگین آئی مے بی رانگ، یہ میرا ایک میری شرح صدر ہے، آپ اپنی شرح صدر کریں، سوچیں کہ آپ سے کیا ایسا ہوا کہ آپ کو یہ دن دیکھنا پڑا، کیونکہ یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ پلیز ڈونٹ تھنک آف اٹ ایز سم تھنگ گڈ۔ ہاں، اس سے خیر کا امر یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمایا اور فائنلی آپ نے توبہ کی۔ مجھے یقین ہے آپ نے صدقے دل سے کی، اگر نہیں بھی کی تو پلیز صدقے دل سے توبہ کریں، آپ سے بڑے خطرناک، میں نے بتایا نا 5 جھول ہوئے اور ان 5 میں تھوڑے تھوڑے گستاخی کے ایلیمنٹ نکلتے ہیں، گستاخی بن جاتی ہے وہ، خاص طور پہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلانا کاتبوں کو اور عجیب و غریب انداز سے جب آپ نے باتیں کی نا، وہ اس سے لگتا ہے جیسے نہ کاتب صحیح ہیں، نعوذ باللہ، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام صحیح کریں، ایسا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ کیا میں نے کر دی تبلیغ، حل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ آپ نے کہا نعم، آپ نے اد الامانہ، آپ نے اس امانت پہنچائی ہے اور حق ادا کیا۔ تو آپ نے کہا اللہم فشہد، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، آخری خطبے میں۔ تو آپ سے یہاں تو شدید غلطیاں ہوئی نا، تو آپ سوچیں اس پہ، پبلک کی پرواہ نہ کریں، پوری دنیا بھی ایک طرف ہو جائے، آپ کا کوئی بال نہیں بیکا کر سکتا، آپ کی جان بہت قیمتی ہے، قطن قطن کسی کو آپ سے آپ کی جان لینے کا حق نہیں ہے، آپ نے ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ آپ کی جان چلی جائے، آپ نے رجوع کیا، توبہ کی، اور اگین لوگوں کی پرواہ نہ کریں، اپنے لیے توبہ کریں، اپنے لیے صدقے دل سے توبہ کریں، اپنے لیے، لوگوں کی پرواہ نہ کریں۔ تو اس کو پرائیویٹلی مراقبے میں جائیں، یعنی مراقبے سے مراد تہجد پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ، آپ یقیناً پڑھتے ہوں گے، مجھ سے زیادہ ہی عبادت کرتے ہوں گے آپ، تو دین کا بھی علم آپ مجھ سے زیادہ ہی رکھتے ہیں، آپ یقیناً آپ مفتی ہیں، میں اپنے آپ کو طالب علم کہتا ہوں، تو آپ اس پہ ضرور غور کریں کہ آپ سے ایسا کیا ہوا، خود غور کریں اور اللہ سے صدقے دل سے توبہ کریں۔ لوگوں کے سامنے جو معافی ہوتی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں، اصل وہ ہے جو آپ اللہ سے پرائیویٹلی بات کریں گے نا، کیونکہ جو بندہ تنہائی میں آنسو بہاتا ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ رسوا نہیں ہونے دیتا، اس کو انشاءاللہ اللہ کے عرش کے نیچے جگہ ملے گی باذن اللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو صدقے دل سے، اخلاص سے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کے اس مشن میں ہم سے کوئی بھی کوتاہی ہو جائے، کوئی کمی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس پر ہماری معافی کرے۔ آخر میں میری بہنوں بھائیوں سے درخواست ہے، یہ بہت لمبی باتیں ہیں، وہی سنے گا جو یقیناً دین کا درد رکھتا ہوگا، شاید وہ بھی سن لیں، کیونکہ ایشو بہت ہاٹ ہے، جن کو جو جاننا چاہتے ہیں کہ بھئی کیا واقعی قرآن پاک میں ایسا ہوا، تو سب لوگوں سے درخواست ہے آپ سنیں ضرور، بے شک قسطوں میں سن لیں، 7 پوائنٹس ہیں، ہر پوائنٹ کو میں نے ٹائم دیا تھوڑا تھوڑا، یہ تسلی نہیں ہوئی میری، مگر انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس سے گو کے انداز بیان شوق نہیں، پر شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے یہ بات، تو اس پر میں بات مکمل کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا میں کرتا ہوں کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ ہمیں اتباعہ، اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور توفیق دے کہ ہم اس کو فالو کریں، اور وارنا الباطل باطلا، ہمیں باطل کو باطل دیکھنے کی توفیق عطا فرما، وارزقنا اجتنابہ، اور اے باری تعالیٰ ہماری زبانوں کو اپنے کنٹرول میں رکھنا، یعنی اپنے کنٹرول میں رکھنا، ہمیں اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا، یا حی یا قیوم، یہ وہ دعا جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو خاص نصیحت کی تھی کہ کرنا، اور آپ بھی ہر مشکل میں کرتے تھے، میرے مفتی صاحب بھی کریں، ہم بھی کریں، آپ سب اس کو اپنا ورد بنا لیں، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث
اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اس کو واحد کے صیغے میں ایسے کہیں گے یا حی یا قیوم، اے ہمیشہ زندہ و قائم ذات، تیری رحمت سے میں تیری مدد طلب کرتا ہوں، میرا ہر معاملہ سیدھا کر دے اور مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی كله ولا تکلنی الى نفسی طرفة عین ولا اقل من ذلك. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا أوزعنا ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. یا اللہ ان تمام دعاؤں میں جتنے بہن بھائیوں نے اس پورے پروگرام کو، اس تفصیلی مجلس کو دیکھا ہے، سیٹنگ کو، سب کو ان دعاؤں میں شامل کرنا. پوری امت محمدیہ پہ اپنا خاص کرم فرمانا. لبنان، فلسطین، شام، عراق، افغانستان، کشمیر، جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں، پرسان ہیں، ان کے اوپر خاص اپنی نظر کرم فرمانا اور ان کی مشکلوں کو آسان فرمانا. اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جزاکم اللہ خیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.